اللہ 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 والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے ذہن میں جو مختلف قسم کے وسوسے جنم لے رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور منافقین جس طریقے سے تمہاری اس شکست کا تمہیں طعنہ دے رہے ہیں اور تمہارے اندر میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ نہیں ہے، اگر اللہ کا معاملہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی بھی تمہیں میدان جنگ کے اندر میں شکست نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان مسلمانوں کو توجہ دلا رہا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ اپنا جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی شکست نہیں دوں گا، ہمیشہ غالب رکھوں گا، اللہ رب العالمین نے اپنا یہ وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے۔ سچ کر کے کیسے دکھایا ہے، اس واقعہ کو ہم نے تفصیل سے بیان پہلے بھی کر دیا ہے، اس لیے کہ ہوا یہ تھا کہ جب جنگ احد کا آغاز ہوا تو آغاز ہونے سے قبل ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بنو عبدالدار کو یہ طعنہ دیے، عار دلایا، ان کی غیرت کو جگایا، چونکہ وہ جو خاندان تھا وہ علم بردار خاندان تھا، یعنی جھنڈا اٹھانے والا، اپنی قوم کے نشان کو باقی رکھنے والا۔ تو ابو سفیان نے انہیں یہ غیرت دلائی کہ دیکھو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنی قوم کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں تھما دیں اور تم پھر جھنڈا کو جس طریقے سے بدر میں گرا دیا تھا ایسے ہی تم آج بھی جھنڈا کو گرا دو گے تو پھر ہم ذلیل خوار ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو تم ابھی ہمیں بتلا دو، معذرت کر لو، تاکہ ہم اپنی قوم کا جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں۔ ان کی غیرت کو جگایا، جس طریقے سے بدر میں بھی یہی ہوا تھا۔ بدر میں ابو جہل نے عتبہ کو جگایا تھا، اس کی غیرت کو جگایا تھا، اسے طعنہ دیا تھا، اس لیے کہ عتبہ بدر کے لیے راضی نہیں تھا۔ عتبہ نے کہا تھا کہ ہم آئے تھے ابو سفیان کے قافلہ کی محافظت کے لیے، اور ہم تک یہ خبر آ گئی ہے کہ ابو سفیان اپنے ساز و سامان کو لے کر کے مکہ پہنچ چکا ہے اور حفاظت کے ساتھ پہنچ چکا ہے، تو ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم اپنے وطن یعنی مکہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ابو جہل نے طعنہ دیا تھا عتبہ کو، اچھا تم بزدل ہو گئے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ عتبہ کا جو بیٹا حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لا چکے تھے۔ کہا کہ تمہارا بیٹا ایمان لا چکا ہے، اس لیے تم میدان جنگ میں آنا نہیں چاہتے ہو، بزدلی دکھا رہے ہو۔ تو یہ غیرت جو جاگی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل پتہ چل جائے گا میدان جنگ کے اندر میں کہ کون بزدل ہے اور کون بزدل نہیں ہے۔ تو میدان بدر کے اندر میں سب سے پہلے جو مقابلہ کے لیے اترا تھا وہ کون تھا؟ عتبہ تھا، اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے ولید ابن عتبہ کے ساتھ، یہ تینوں سب سے پہلے میدان میں اترا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ طعنہ ابو جہل کا۔ بالکل یہی طعنہ ابو سفیان نے کس کو دیا؟ بنو عبدالدار کے جو کمانڈر تھے۔ تو بنو عبدالدار کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی قوم کے جھنڈا کو میدان جنگ میں گرا دیں، بلکہ میں اپنی پوری زندگی، پوری جان اس میدان جنگ میں نچھاور کر دیں گے، لیکن اپنی قوم کے جھنڈا کو میدان میں گرنے نہیں دیں گے۔ تو اس کا ایک
بہت لحیم و شہیم، بہت ہی تناور آدمی جس کا نام تھا طلحہ ابن ابی طلحہ عبدنی، اس نے اپنی قوم کا جھنڈا لیا اور میدان میں سب سے آگے اترا۔ اس کو کہا جاتا تھا کبش القتیبہ، لشکر کا میڈھا، بہت موٹا تازہ اور بہت ہی طاقتور آدمی تھا وہ طلحہ ابن ابی طلحہ عبدنی۔ جب وہ میدان میں اترا ہے جنگ کرنے کے لیے تو بہت سارے صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون اس آدمی سے، جس کو میدان یعنی لشکر کا میڈھا کہا جاتا ہے، کون ہے جو اس سے مقابلہ آرائی کے لیے کودے گا میدان میں۔ ادھر ادھر جھانکنے لگ گئے تھے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اور ڈائریکٹ اس کے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اپنی باہوں میں اس کی گردن لے کر کے پھر نیچے چھلانگ لگائی ہے اور ذبح کر دیا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زبیر ابن عوام کی شادی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں کیا ہے؟ ساڑھو بھائی تھے۔ تو حضرت زبیر وہ نیچے اتار کر کے جو اسے ذبح کیا ہے، اور اس کے بعد اس قبیلے کے 9 افراد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اپنی قوم کا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یکے بعد دیگر 9 فرد کو قتل کیا اس وقت صحابہ کرام نے۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو دشمنوں کے اندر میں کیا ہوئی؟ بھگدڑ مچ گئی۔ اب لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگ گئے، چونکہ معاملہ اتنا بڑا لحیم و شہیم آدمی کو ان مسلمانوں نے ذبح کر دیا، معاملہ کیسے ہوگا؟ یہ بھگدڑ مچنا تھا، اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں دیکھو، ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ہم نے سچ کر کے دکھایا، اس لیے کہ ابتدائی مرحلہ میں ہم نے تمہیں فتح دے دی تھی۔ دشمن کے اندر میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور دشمن بھاگنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، پیٹ پھیر چکا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے اس کا قلع کما کر رہے تھے، جس کو ہماری بھاشا میں اگر کہیں گے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ گاجر مولی ہی کی طرح تو ان 9 افراد کو کاٹ دیا مسلمانوں نے۔ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہ ہے وہ لفظ، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی دکھائی۔ کم ہمتی، انسان کیا ہوتا ہے، ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان جب اپنا طویل سفر شروع کرتا ہے تو جب تک کہ سفر کا اختتام نہ ہو انسان کی طاقت ختم ہونے کے قریب بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کے اندر میں ہمت پیدا کر کے اپنی منزل کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب تک منزل نہ آ جائے ہمت ختم نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب منزل قریب آ جاتی ہے تو انسان کی ہمت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے کہ اب تو منزل پہنچ چکے ہیں۔ یہی حال تھا صحابہ کرام کا۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ فتح مل چکی ہے تو کمزور کیا ہو گئے، یعنی بازو ڈھیلے پڑ گئے، کمزور ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو نیچے گرا لیا۔ اسی کا فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا اور 200 گھوڑ سواروں کو لے کر کے وہ اس خلا کی طرف سے جو حملہ کیا ہے، جس کے بعد مسلمانوں کے اندر میں ایک عجیب قسم کی بھگدڑ مچی تھی۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم باتوں کے اندر میں کیا ہو گئے؟ جھگڑنے لگے، ایک دوسرے کی باتوں کو کھینچا تانی کرنے لگ گئے۔ کھینچا تانی کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑا کیا 50 تیر اندازوں کو، جس کی قیادت کس کے ہاتھ میں سونپی؟ عبداللہ ابن زبیر ابن نعمان بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ۔ جب جیسے ہی اللہ نے فتح دی ابتدائی مرحلہ میں، ادھر سے تقریباً 30 سے 35 صحابی مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر ابن نعمان چیخ چیخ کر کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حکم دیا ہے کہ ہمارا میدان جنگ کے اندر میں ہماری بوٹیوں کو بھی پرندے نوچ کر کھانے لگ جائیں تو تمہیں اس جو خلا کو نہیں چھوڑنا ہے۔
اس وقت صحابہ کرام نے تعویل فرمائی تھی کہ نہیں، اللہ کے نبی کا یہ حکم جو تھا وہ دراصل شکست کی صورت میں تھا، اللہ نے تو ہمیں اس وقت فتح دے دی ہے۔ یہ ہے حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اس باتوں کے اندر میں ایک دوسرے کے اندر میں کیا ہو گئی؟ کھینچا تانی ہو گئی۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اب یہاں وہ چیز ہے جب اللہ رب العالمین نے تمہیں پسندیدہ چیز دکھلا دی تو تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عصیتم، یہاں صحابہ کرام نے کس کی نافرمانی کی؟ نبی کی یا عبداللہ ابن زبیر ابن نعمان کی؟ اکثر مفسرین گئے ہیں کہ صحابہ نے نبی کی نافرمانی کی، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ صحابہ نے نبی کی نافرمانی نہیں کی، حالانکہ بات وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ امیر کی نافرمانی گویا کہ نبی کی نافرمانی ہے، لیکن ڈائریکٹلی صحابہ کرام نے نبی کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اور اس رائے کو میں بھی اپنی کم علمی تک پسند کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے ڈائریکٹلی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی تھی، ہاں اپنے امیر کی نافرمانی ضرور کی تھی، اس لیے کہ امیر کھڑے رہے، ڈٹے رہے اس جگہ پر کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس وقت تک اس خلا کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے۔ اس کی ایک مثال بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نبی کی بات کی تعویل کی تھی، نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس کو ایک واقعہ سے سمجھے، جب غزوہ احزاب ہوا تھا، غزوہ احزاب 2 سال بعد ہوا تھا جنگ احد کے، تو غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی تھی۔ جب غزوہ احزاب کر کے آپ آئے، جبکہ بہت بڑا معرکہ تھا غزوہ احزاب، صحابہ کرام کے حلق کے اندر میں ان کی روح پہنچ چکی تھی، بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، اللہ رب العالمین نے عجیب ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ بہت بڑی جنگ تھی، جنگ احزاب۔ تو صحابہ کرام جب جنگ احزاب سے واپس آ کر کے اپنی زرہ اتارنے لگ گئے، اپنے تلواروں کو رکھنے لگ گئے، اپنی تیروں کو رکھنے لگ گئے، تو جبریل آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس اتنی جلدی آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی زرہ اتارنے لگ گئے، ابھی تو ہم نے زرہ اتاری ہی نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام، ابھی تو ہم زرہ اتارے نہیں اور آپ زرہ اتار رہے ہیں۔ ارے ابھی تو بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی ہے اس سے تو بدلہ لینا ہے، اس لیے بنو قریظہ سے بدلہ لینے کے لیے چلے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ نہیں کوئی بھی اپنی زرہ نہیں اتارے گا اور سیدھے بنو قریظہ نکل پڑو، اور بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی ہے اس سے جنگ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر کے ادا کرنا ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر کے ادا کرنا ہے۔ اب صحابہ نکل پڑے بنو قریظہ کی طرف۔ ہو سکتا ہے کچھ صحابہ کرام کو جو بھی حاجات تھی، قضا تھی، وہ ضرورت پوری کرتے کرتے راستے میں ہی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ میں 2 ٹولی ہو گئی، بعض صحابہ کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم نماز ادا کریں گے۔ بعض نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے ہم بنو قریظہ جا کر کے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ تو بعض صحابہ کرام نے بنو قریظہ جا کر کے نماز ادا کی، اور بعض صحابہ نے جہاں عصر کی نماز کا وقت آ گیا وہیں عصر کی نماز پڑھ لی تھی۔ جب بنو قریظہ پہنچے سارے کے سارے صحابہ کرام، تو بنو قریظہ نے تو پہلے سے ہی ہتھیار ڈال دیا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیا تھا بنو قریظہ نے۔ پھر جب وہاں سے واپسی ہوئی ہے تو یہ اس واقعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلط نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے بیچ میں نماز ادا کر دی وہ غلط ہے، یا وہ غلط ہے جن لوگوں نے نماز کو مؤخر کیا اور بنو قریظہ میں جا کر کے ادا کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا ہے۔ ایک نے میرے حکم کی تعمیل فرمائی اور ایک نے میرے اس حکم کی تعمیل فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز ادا کر دو۔ تو دونوں اپنے اپنے موقف پہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ یہاں ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہو سکتا ہے نبی کا یہ حکم شکست کی صورت میں تھا، لیکن اللہ نے تو اس وقت ہمیں فتح نصیب فرما دی ہے۔ تو بعض اس جگہ کھڑے رہے اور اکثر جو ہے وہ مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور جب اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھلا دی تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اب یہاں پہ پسندیدہ شے کیا تھی، اس میں بھی دو آراء ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ پسندیدہ چیز مال غنیمت تھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں، پسندیدہ چیز کیا تھی؟ فتح تھی، کہ اللہ چونکہ مسلمانوں کو مال غنیمت نہیں بلکہ جیت، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی زیادہ محبوب تھی، زیادہ پسندیدہ تھی۔ وہاں اللہ نے دکھایا کہ دیکھو جو تمہارا محبوب ہے، جو تمہارا مطلوب ہے، جو تمہارا مقصود ہے، اللہ نے وہ تمہیں دے دیا ہے۔ تو یہاں دونوں آراء موجود ہے۔ ان اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بھی دونوں آراء ہیں۔ ہم اس کی مکمل تفصیل نہیں بیان کر سکتے چونکہ درس کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔ دونوں آراء ہو سکتی ہے، اس لیے ایک مال کی محبت تھوڑی بہت اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں موجود رہی ہوگی، اور بعض کے دلوں میں بالکل موجود نہیں رہی ہوگی۔ ان کا منزل و مقصد کیا ہوگا؟ آخرت چاہیے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ تم میں سے لوگ دنیاوی فائدہ چاہتا تھا، یعنی دنیاوی جیت حاصل کرنا چاہتا تھا، دنیاوی فتح چاہتا تھا، لیکن بعض کا ارادہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مشن میں جھونک دیا ہے، اس میں فتح بھی آتے رہیں گے، شکست بھی آتی رہے گی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تو اصل فتح آخرت میں چاہیے، اللہ کی رضامندی۔ تو یہاں بھی دونوں آراء موجود ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے پھر ایک دلاسا والا جملہ دیا ہے صحابہ کرام کو، پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اس لیے کہ جو بھی جنگ کی نوبت آئی، جب تم نے وہاں خلا چھوڑا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں کافروں کی طرف متوجہ کیا۔ اب یہاں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ جو تمنا کیا کر رہے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، نہیں ہمیں تو میدان جنگ کے اندر میں شہادت پسند ہے، ہم میدان جنگ میں جا کر کے لڑیں گے۔ اب یہاں اللہ نے ایک آزمائش ڈال دی ہے کہ موت اتنی آسان شے نہیں ہے جتنا زبان سے بول دینا ہے۔ دیکھو اب موت تمہارے سامنے دکھ رہی ہے، اب مقابلہ آرائی کرو، یہ ہے وہ شے۔ وَلَقَدْ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ رب العالمین نے وہاں تمہارے چہروں کو دشمنوں کی طرف پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب یہاں اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ جو بھی اس جنگ احد کے اندر میں جس سے بھی جس قسم کی خطا ہوئی ہے، جو بھی خامی کوتاہی اگر میرے صحابہ سے ہوئی ہے، ہم نے تمام کے تمام کو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی اس معافی کے اعلان کی نکیر کرتا ہے، اس لیے کہ احد کے تمام صحابہ کرام سے جو بھی خامیاں ہوئی ہو، اللہ نے عام معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تمام کے تمام کو کیا کر دیا ہے؟ معاف فرما دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین کا مومنوں پر بڑا فضل و کرم تھا۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔